إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون۔ ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے۔ جنہوں نے ہم سب کو پیدا فرمایا، بہت ساری نعمتوں سے ہمیں اور آپ کو نوازا، بے شمار درود و سلام نازل ہوں جملہ تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً ہمارے آخری پیغمبر رحمۃ للعالمین سرور گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، حاضرین جمعہ، معزز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، گفتگو چل رہی تھی عبادت کا شوق، اور اس موضوع کی مناسبت سے پہلی کڑی پیش کی گئی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق عبادت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت سے کس قدر لگاؤ تھا، عبادت سے کتنا پیار تھا، کیا شوق تھا، کیا جذبہ تھا، کس طرح کی خشیت تھی۔ آج بات کریں گے دوسرے پہلو پر، صحابہ کرام اور سلف صالحین کے تعلق سے۔ صحابہ کرام سلف صالحین کا شوق عبادت کیا تھا، عبادت کا تصور کیا تھا، عبادت کا شوق کیا تھا، عبادت کا جذبہ کیا تھا۔
کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ترین لوگ جو اس دھرتی کے اندر گزرے ہیں وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ صحابہ کرام جتنے بھی ہیں، تمام کے تمام صحابہ کرام حق پر تھے، سارے کے سارے عدول ہیں، سارے کے سارے صحابہ نیک ہیں۔ صحابہ ہمارے لیے، تمام کے تمام ایمان والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے معیار ہدایت ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 137 کے اندر صحابہ کرام کے بارے میں، سلف صالحین کے بارے میں کیا فرمایا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابہ، یہ آپ کے ساتھی، ان کی طرح اگر لوگ ایمان لے آئیں تو وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر! یہ صحابہ کا مقام ہے، یہ صحابہ کا مرتبہ ہے کہ جو لوگ صحابہ کی طرح ایمان لے آئے، صحابہ کی طرح عمل کرنے لگے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، یہ اللہ نے گارنٹی دی ہے کہ وہ ہدایت یافتہ ہو گئے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور صحابہ سے جنہوں نے روگردانی کیا، صحابہ کے طریقے سے جو ہٹ گئے، ان کے ایمان سے جو ہٹ گئے، ان کے عمل سے جو ہٹ گئے، فَإِنَّهُمْ فِي شِقَاقٍ، بہت بڑی گمراہی میں، بہت دور کی گمراہی میں۔ اب بتائیے، جو صحابہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ صحابہ کافر تھے، نعوذ باللہ، صحابہ چور تھے، صحابہ کے بارے میں طرح طرح کے طعن و تشنیع، یہ خوارج کے لوگ، یہ رافضی قسم کے لوگ، یہ شیعہ قسم کے لوگ، یہ صحابہ کرام کو، سلف صالحین کو رات دن کوستے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں، جن کے ایمان کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں، وہ صحابہ کرام کے ایمان کے بارے میں انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ خیر منائے ایسے لوگ اپنے ایمان کی۔ ہمارا ایمان ہے کہ وہ سارے صحابہ ایمان والے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ مومن تھے، عمر رضی اللہ عنہ مومن تھے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ مومن تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ مومن تھے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ مومن تھے، سارے اہل بیت اور سارے صحابہ مومن تھے۔ اور ان مومنوں کو اگر کوئی کافر کہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی مسلمان کو، کسی مومن کو اگر کوئی کافر کہتا ہے اور وہ کافر نہ ہوتا ہے تو کفر کا کلمہ ان کی طرف لوٹ کر کے چلا آتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ ایسا شخص مسلمان نہیں ہے جو صحابہ کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھے، صحابہ کے بارے میں اس طرح گندی سوچ رکھتا ہو۔ صحابہ کی تعریف، ان کے ایمان کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے اور آپ کے لیے معیار بنا دیا ہے کہ ایمان لاؤ تو صحابہ کی طرح ایمان لاؤ، عمل کرو تو صحابہ کی طرح عمل کرو۔ ان صحابہ کرام نے نبی سے تربیت لی، نبی سے تعلیم لیا، نبی سے درس لیا، نبی سے قرآن پڑھا، نبی سے قرآن سیکھا، نبی سے قرآن سمجھا، نبی سے حدیث سمجھا، نبی سے دین اور شریعت سمجھا۔ اور سب سے بہترین لوگ اس روئے زمین کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی ہیں تو صحابہ کرام کی جماعت۔ صحابہ کرام، سلف صالحین کا شوق عبادت کا حال، اللہ اکبر! اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن مجید سورۃ الحج آیت نمبر 77 کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، رکوع کرتے رہو، سجدہ کرتے رہو، اللہ کی عبادت کرتے رہو۔ رکوع کرنا یہ اللہ کی عبادت ہے۔ آتے ہیں مسجد میں، نماز قائم کرتے ہیں، فرائض کا اہتمام کرتے ہیں، نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، یہ رکوع کرنا یہ اللہ کی عبادت ہے۔ نماز پڑھتے ہیں، رب کے حضور میں سجدہ کرتے ہیں، یہ سجدہ کرنا عبادت ہے۔ کہا آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم،
اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو، رکوع کر کے سجدہ کر کے اللہ کی عبادت کرتے رہو۔ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، یہ سب خیر کے کام ہے، یہ سب نیکیاں ہیں، اور بھی جو بھی نیکیاں ہیں تم نیکیاں کرتے رہو، ثواب کماتے رہو، نیکیاں کرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ پتہ یہ چلا کہ جو شخص رکوع کرتا ہے، جو سجدہ کرتا ہے، جو نیکیوں میں حصہ لیتا ہے، نیکیوں کی طرف آگے بڑھتا ہے، نیکیوں کی طرف سبقت کرتا ہے، نیکیوں کی طرف بھاگتا ہے، تو ایسے لوگ کامیاب ہیں۔ صحابہ کرام نے اپنی زندگی کے اندر عمل کر کے ثابت کر دیا کہ کس طرح نیکیوں میں سبقت کرنی چاہیے، خیر کے کاموں میں ہمیں اور آپ کو کس طرح سبقت کرنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے فلاح اس کے اندر ہے، کامیابی اس کے اندر ہے، نیکیوں کے اندر، اچھائیوں کے اندر۔ 5 وقت نماز ہوتی ہے، اور 5 وقت اس نماز کے خاطر اذان دی جاتی ہے، ندا لگائی جاتی ہے، پکار لگائی جاتی ہے۔ کون سی پکار لگائی جاتی ہے؟ حی علی الصلاۃ۔ 5 وقت مؤذن پکارتا ہے، آؤ نماز کے لیے، آؤ نماز کے لیے۔ ہم غافل رہتے ہیں، دکان میں مشغول، مکان میں مشغول، تجارت میں مشغول، نوکری میں مشغول، دوست احباب میں مشغول، مارکیٹ میں مشغول، کسی کام میں ہم اور آپ ملوث ہیں، مشغول ہیں۔ ہمیں 5 ٹائم یاد دلایا جاتا ہے، وقت ہو گیا، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے۔ کیوں بھائی؟ کیوں نماز کے لیے بلایا جا رہا ہے؟ کیوں رکوع کرنے کے لیے بلایا جا رہا ہے؟ کیوں سجدہ کرنے کے لیے بلایا جا رہا ہے؟ پھر اس کے بعد مؤذن اس کا جواب دیتا ہے، حی علی الفلاح۔ اسی نماز میں کامیابی ہے، آؤ اسی نماز میں کامیابی ہے، آؤ کامیابی کی طرف۔ یہ نماز کوئی ایسی ویسی چیز نہیں ہے، ایک ایسی عبادت ہے کہ اس عبادت کے اندر خیر ہے، اس عبادت کے اندر بھلائی ہے، اس عبادت کے اندر فلاح ہے۔ رب نے یہ گارنٹی دی ہے کہ اس عبادت کے اندر فلاح ہے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح ہو جاؤ۔ آؤ نماز پڑھ کے پھر تجارت کر لینا، نماز پڑھ کر کے پھر اپنا کام کر لینا۔ رب نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، نماز پڑھ لو پھر زمین میں پھیل جاؤ، تجارت کرو، زراعت کرو، جو کرنا ہے کرو۔ نماز رکاوٹ نہیں ہے دنیا کے لیے، تجارت کے لیے۔ نماز پڑھو، نماز پڑھ کر کے فارغ ہو جاؤ۔ یہ ہے اذان کا مقصد، یہ ہے نماز کا مقصد، اور یہ ہے ان عبادات کا اصل مقصد کہ ان عبادات کی وجہ سے ہمیں اور آپ کو کامیابی ملے گی، فلاح ملے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کمال طہارت کی وجہ سے بہت زیادہ پاکی میں دھیان دیتے تھے، بہت زیادہ طہارت میں دھیان دیتے تھے، بہت زیادہ صفائی میں دھیان دیتے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پاکی آدھا ایمان ہے۔ اللہ اکبر، نصف ایمان ہے۔ الطہور شطر الایمان، کا پاکی آدھا ایمان ہے، نصف ایمان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سنن ابو داؤد کے حوالے سے ہے، امام ابو داؤد نے ابواب الطہارہ کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے، بالکل شروع میں 47 نمبر کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طہارت کی وجہ سے، پاکی کی وجہ سے ہر نماز میں مسواک کرتے تھے، ہر نماز میں، 5 وقت نماز میں، نماز سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے تھے۔ وضو کا اہتمام کرنے کے ساتھ ساتھ آپ مسواک کرتے تھے۔ کیوں کرتے تھے؟ طہارت کی وجہ سے، پاکی کی وجہ سے، صفائی کے لیے، پاکی کے لیے، بہتری کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا۔ کمال طہارت کی وجہ سے آپ 5 وقت جو ہے آپ مسواک کرتے تھے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پسند تھا۔ ہم اور آپ معمولی سمجھتے ہیں اس عمل کو، مسواک کرنا، دتون کرنا ایک معمولی سی نیکی سمجھتے ہیں نا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لولا ان اشک علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ۔ اگر میری امت پر دشوار نہیں ہوتی، اگر میری امت کو پریشانی نہیں ہوتی، تو میں حکم دیتا کہ ہر نماز میں تم مسواک کرو،
لیکن اگر میں حکم دوں تو میری امت کو کوئی تکلیف اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑے، دشواری ان کو ہو جائے، اس لیے دشواری کی وجہ سے میں نے حکم نہیں دیا کہ 5 وقت تم کو کرنا ہی کرنا ہے، کبھی کر لو نہیں کرو کوئی بات نہیں۔ اللہ اکبر! امت کا کتنا خیال تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی ہمدردی تھی، کتنی ہمدردی تھی کہ اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ میری امت کو دشواری ہو، پریشانی ہو، تو میں ہر نماز میں مسواک کرنے کا حکم دیتا، لیکن میری امت ہر نماز میں مسواک نہیں کر سکے گی، نہیں کر سکے گی، پریشانی ہوگی، دقت ہوگی، دشواری ہوگی۔ اب ان کی مرضی، جب چاہے کرے، جب چاہے نہ کرے۔ اللہ اکبر! صحابہ کیسے تھے، سلف صالحین کیسے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ وہ صحابہ، جن صحابہ کرام کی تعریف اللہ نے قرآن میں کی، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ان صحابہ کی طرح تم ایمان لے آؤ، عمل کر لو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک صحابی ہیں، اٹھائیے سنن ابو داؤد کو، ایک صحابی ہیں زید بن خالد رضی اللہ عنہ۔ زید بن خالد نے اس حدیث کو جب سنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سنا، صحابہ جب نبی سے کوئی بات سنتے تھے تو اپنے پلو میں کیسے باندھ لیتے تھے اور کس طرح عمل کرتے تھے اور کس طرح اپنے اوپر لازم کر لیتے تھے۔ حضرت زید بن خالد کے بارے میں آتا ہے کہ اپنی پوری کی پوری زندگی مسواک کو کبھی نہیں چھوڑا، اور 5 وقت وہ مسواک کرتے تھے، اور اپنے مسواک کو ایسے کان میں رکھ لیتے تھے جیسے منشی لوگ اور کاتب لوگ پینسل کو اپنے کان میں رکھتے ہیں۔ یہ محبت تھی نبی سے، یہ محبت تھی نبی کی سنت سے۔ آج نبی کی سنتوں سے تو ہم بھاگتے ہیں۔ کہاں ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہماری زندگی میں ہے؟ کہاں ہمارے چہرے میں نبی کی سنت ہے؟ کہاں ہمارے گھروں میں نبی کی سنت ہے؟ کہاں ہماری بیویوں کے اندر نبی کی سنت ہے؟ کہاں ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر نبی کی سنت ہے؟ ہم تو نبی کی سنت سے بغاوت کرتے ہیں، ہم تو نبی کی سنتوں سے نفرت کرتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں۔ کیا جذبہ تھا صحابہ کرام کا، سلف صالحین کا! نبی سے سنتے ہیں، سننے کے بعد اپنی پوری زندگی مسواک کو نہیں چھوڑتے ہیں۔ ہر نماز سے پہلے وہ 5 وقت وضو کے ساتھ ساتھ وہ مسواک کا اہتمام کرتے ہیں اور اپنے مسواک کو ساتھ میں رکھتے ہیں۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کا شوق کیا تھا، جذبہ کیا تھا، اور سنت سے کتنی محبت کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے، آپ ایک اونٹنی پر سوار تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے پہنچے، مدینے کے اندر تو ہلچل مچا ہوا تھا کہ نبی آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر! انتظار میں ہیں، انتظار میں ہیں۔ لوگ پہاڑیوں پر آ جاتے تھے کہ اللہ کے نبی آنے والے ہیں، اتنی خوشی تھی۔ صبح صبح نکل جاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں آتے دیکھنے کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، سب دیکھنے کے لیے نکل جاتے تھے۔ اور جب نبی پہنچے تو خوشی کی عالم اور خوشی کی انتہا مت پوچھو۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی سے گئے، سارے لوگوں نے گھیر لیا، اللہ کے نبی آپ آئیے، میرا دروازہ آپ کے لیے کھلا ہے، میرا دروازہ آپ کے لیے کھلا ہے۔ آپ نے کہا میری اونٹنی کو چھوڑ دو، اللہ کا حکم ہے، اونٹنی جہاں بیٹھے گی ہم اسی کے آس پاس کسی کے یہاں ٹھہر لیں گے، اور جہاں اونٹنی بیٹھے گی وہیں پر مسجد نبوی کی تعمیر ہوگی۔ مسجد نبوی کی تعمیر کہاں ہوئی ہے؟ جہاں مسجد نبوی ہے۔ مسجد نبوی کی تعمیر کہاں ہوئی ہے؟ جہاں وہ اونٹنی بیٹھی تھی۔ اور اونٹنی کہاں بیٹھی؟ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے، اور خالی جگہ کھلیان تھی جہاں لوگ کھجور کو سکھایا کرتے تھے۔ خالی زمین تھی، کھلیان، کھیت کھلیان ہوتا ہے، ایک کھلیان تھی، اور وہ زمین سہل اور سہیل کی تھی۔ یہ دونوں یتیم بچے تھے، یاد رکھیے اور اپنے بچوں کو بتائیے، وہ زمین جو تھی وہ سہل اور سہیل، یہ دونوں چھوٹے بچے تھے، یتیم بچے تھے جو دوسروں کی کفالت میں تھے، اور ان بچوں کی وہ زمین تھی، اور اس زمین میں جا کر کے اونٹنی بیٹھ گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی ہماری منزل ہے، یہیں پر مسجد بنے گی۔ کون ہے اس زمین کا مالک؟ کہا سہل اور سہیل ہے، یہ دونوں یتیم بچے ہیں، فلاں کی پرورش میں ہے، فلاں کی ذمہ داری ہے۔ کہا بلاؤ ان بچوں کو۔ بلایا گیا، جب ان بچوں کو بلایا، کہا بچوں یہ زمین دے دو جہاں اونٹنی بیٹھی ہے،
یہاں پر مسجد نبوی کی تعمیر ہوگی، اللہ کے گھر کی تعمیر ہوگی، اور جو بھی قیمت ہوگا یہ قیمت ہم تمہیں چکا دیں گے۔ ان بچوں نے کیا کہا، کتنا شوق تھا، کتنی دینداری تھی، کہا یا رسول اللہ ہم آپ سے قیمت نہیں لیں گے، ہم یہ زمین آپ کو فری میں دیں گے، مفت میں دیں گے، اللہ کے لیے دیں گے۔ بلکہ بخاری کی دوسری حدیث ہے کہ واللہ لا نطلب ثمنہ الا الی اللہ عز وجل، اے اللہ کے رسول قیمت ہم آپ سے نہیں، قیمت ہم اللہ سے وصول کریں گے، اللہ رب العالمین سے مانگیں گے۔ یہ جذبہ تھا ان یتیم بچوں کے پاس، مسجد بنانے کے تعلق سے اور مسجد میں زمین دینے کے تعلق سے۔ آج مسجد کے لیے لوگوں کے پاس، مالداروں کے پاس، صاحب مال کے پاس ہاتھ پھیلاؤ مسجد کے لیے، مسجد میں زمین دینے کے لیے، مسجد میں تعاون کے لیے، تو انہیں بڑی پریشانی ہوتی ہے، انہیں بوجھ لگتا ہے۔ اللہ کے آج بھی دنیا کے اندر ایسے ایسے بندے ہیں کہ جب ان کے پاس مال آتا ہے تو اللہ کی اس زمین کے اندر اللہ رب العالمین کا وہ گھر بناتا ہے، مسجد بھی بناتا ہے، مسجد کی تعمیر کرتا ہے، مسجد کا خیال کرتا ہے، مسجد کی حفاظت میں، مسجد کی تعمیر میں، مسجد کو آباد کرنے میں وہ حصہ لیتا ہے۔ آج اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو مال اور دولت دیا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ ایک گھر ہے، ذرا ایک اور گھر بنا لیتے ہیں، ایک فلیٹ ہے نا، ایک اور فلیٹ بنا لیتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نیک بندے آج بھی دیکھیے، عرب والوں کو مسجد بنانے کا اتنا شوق ہے کہ سعودی عرب تو چھوڑیے، وہ دوسرے ممالک کے اندر انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں مسجدیں بنواتے ہیں، مال آ رہے ہیں اس کے پاس، دولت آ رہے ہیں اس کے پاس، اللہ کی گھر تعمیر کر رہے ہیں، پورا خرچ دے رہے ہیں، پوری مسجد بنوا رہے ہیں۔ کیوں؟ مسجد بنانا کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ ان بچوں کے اندر، سہل اور سہیل جو تھے، ان بچوں کے اندر یہ جذبہ دیکھا گیا، انہوں نے کہا کہ نہیں ہم آپ سے قیمت نہیں لیں گے، واللہ لا نطلب ثمنہ الا الی اللہ عز وجل، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم لیں گے اس کا بدلہ، اللہ رب العالمین ہمیں عطا کرے گا۔ لیکن چونکہ یتیم بچے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا نہیں لگا، کہا کہ نہیں ہم تمہیں قیمت دیں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت انہیں دیا، قیمت انہیں چکایا، جو بھی مناسب قیمت رہا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت ادا کیا۔ یہ صحابہ کرام کا شوق تھا، اور صحابہ کرام کو، سلف صالحین کو نماز سے، قرآن سے کیسا لگاؤ تھا۔ آج میں پوچھنا چاہتا ہوں، میں اپنے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ماں بہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، سبھی احباب سے پوچھنا چاہتا ہوں، اپنے آپ کا ہم اور آپ جائزہ لیں کہ ہمیں اور آپ کو نماز سے کتنی محبت ہے، نماز سے کتنا لگاؤ ہے، قرآن سے کتنا لگاؤ ہے، قرآن سے کتنی محبت ہے، قرآن کی تلاوت سے کتنی محبت ہے، ہم اور آپ قرآن و حدیث پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ ہر انسان اپنے آپ سے سوال کرے، اپنے آپ کو پوچھے۔ پھر اس کے بعد ایک نظر صحابہ کرام پر ڈالیں، نبی کے صحابہ پر ڈالیں کہ ان کو کیسا لگاؤ تھا، ان کو کیسا لگاؤ تھا۔ سنن ابو داؤد کے حوالے سے حدیث ہے، ابواب الطہارہ کے اندر امام ابو داؤد نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ ایک جنگ کا موقع تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ کے موقع پر خطرہ لاحق ہوا، دشمن طاق میں تھے کہ موقع ملے کہ نبی کے اوپر حملہ کر دیں، نبی کو مار ڈالیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطرہ لاحق ہوا، اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ سے کہا میرے صحابہ کون ہے جو آج میرا پہرہ داری کرے گا؟ اللہ اکبر۔ صحابہ تو صحابہ ایسے تھے کہ نبی کے خاطر اپنے جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، اف تک نہیں کہتے تھے۔ دو صحابہ کھڑے ہوئے، نبی نے کہا کہ کون ہے جو پہرہ داری کرے گا؟ دشمن طاق میں ہے، حملہ کرے گا، نبی کے اوپر حملہ کرے گا، مسلمانوں کے اوپر حملہ کرے گا، کون پہرہ داری کرے گا؟ ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، یہ مہاجر صحابی تھے، مکہ سے مدینہ آئے تھے، اور دوسرے صحابی عباد بن بشر رضی اللہ عنہ، یہ مدینہ کے اندر انصاری صحابی تھے۔ دونوں کھڑے ہوئے، کہا اپنی ذمہ داری نبھانا ہوگا یا رسول اللہ، ہم جان دے دیں گے لیکن اپنی ذمہ داری نبھائیں گے۔ کہا جاؤ اپنی اپنی پہرے داری سنبھالو، ادھر سے دشمن کے آنے کا خطرہ ہے، ادھر سے دشمن سے آنے کا خطرہ ہے،
دیکھ لینا پہراداری ایمانداری کے ساتھ کرنا. یہ دونوں پہراداری میں لگ گئے. دونوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم سوتے ہیں, تم جاگتے رہنا, اور تم جب سوؤ گے تو میں جاگتے رہوں گا. باری باری کرنے لگے. عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں سو گیا, میں آرام کرنے لگا, کیونکہ عباد بن بشر نے کہا کہ تم سو جاؤ, میں پہراداری کرتا ہوں. اس کے بعد میں جب سوؤں گا تم پہراداری کرنا. باری باری ہو گئی. حضرت عباد بن بشر جب پہراداری کرنے لگے, دیکھا موقع ہے, جاگ رہا ہوں, موقع سے فائدہ اٹھا لو. بتائیے, جنگ کا عالم ہے, خطرے کا عالم ہے, اس وقت نماز سے کتنی محبت, کتنا لگاؤ. جاگے ہوئے ہیں, وہ جاگتے ہوئے پہراداری دے رہے ہیں, اور پہراداری کرتے ہوئے وضو کرتے ہیں, وضو کر کے نوافل کا اہتمام کرنے لگتے ہیں. جاگے جاگے نوافل کا اہتمام کرنے لگے. دشمن طاق میں تھا, دیکھا کہ یہ پہراداری کر رہا ہے, دور سے تیر چلایا, تیر نشانے پر لگے, عباد بن بشر کے جسم میں چبھے نماز کی حالت میں. عباد بن بشر نماز میں اس قدر مشغول تھے, نماز سے اتنی محبت, اتنی لگاؤ, قرآن کی تلاوت سے اتنی محبت, اتنے لگاؤ کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا. تیر چلایا, تیر کو نکالا, نکال کر کے پھینک دیا. یہ صحیح حدیث ہے سنن ابی داؤد کا. میں حوالے کے ساتھ بتا رہا ہوں, کیونکہ بہت سارے منکرین حدیث ہیں جن کو حدیث پر بڑا اعتراض ہوتا ہے. نبی نے کیسے عبادت کر لیا, ایسا کیسے ہو سکتا ہے, صحابہ نے ایسے کیا کیا, تیر کیسے نکال سکتا ہے, تیر نکالنے کے بعد کیا تکلیف نہیں ہوگی, نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں. یہ سب دماغ لگانا بند کرو, حدیث کے اوپر ایمان رکھو جیسے صحابہ نے ایمان رکھا تھا, سلف صالحین نے ایمان رکھا تھا. اور ہمیں اور آپ کو یہ سبق حاصل کرنا ہے, یہ نصیحت حاصل کرنا ہے کہ صحابہ کرام نے اس طرح کیا تو ہمیں اور آپ کو کس طرح کرنا چاہیے تھا. تیر لگی, نکال دیا, دوسرے مرتبہ تیر لگی, تیسرے مرتبہ تیر لگی, اور اسی حالت میں نماز کو جاری رکھا. خون بہ رہا ہے, نماز مکمل کرتے ہیں. عباد بن بشر کو جگایا جاتا ہے, وہ جاگ جاتے ہیں, آ کر کے دیکھتے ہیں کہ خون بہ رہا ہے, ہوش و حواس میں ہے. کہا عباد بن بشر تم نے جگایا کیوں نہیں, جب پہلی تیر لگی تو اسی وقت جگانا چاہیے تھا, اتنی تم کو شدید زخم ہے, خون بہ رہا ہے, اور تم نماز پڑھ رہے تھے, قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. کیا جواب دیا عباد بن بشر نے؟ عباد بن بشر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے بھائی عمار, جب میں نفلی نماز ادا کر رہا تھا تو سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہا تھا, اور سورۃ الکہف کو پڑھتے وقت اتنا مزہ آ رہا تھا, اتنا لطف آ رہا تھا کہ میں گوارا نہیں کیا کہ میں ختم کر دوں اور ادھورا کر کے میں چھوڑ دوں. ایسا ممکن مجھے نہیں لگا کہ میں ایسا کروں, اور میں نے پوری نماز پڑھی اور پوری سورت کی تلاوت کی. یہ صحابہ کرام کا جذبہ تھا. اس سے ایک مسئلہ یہاں پر سامنے آتا ہے کہ اگر جسم سے خون نکل جاتا ہے تو جسم سے خون نکلنے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. اس حالت میں بھی صحابی نے نماز پڑھی, اور یہ صحیح سند کے ساتھ امام ابو داؤد کے اندر نقل کیا ہے, دیگر محدثین نے اس حدیث کو صحیح کہا. تو خون کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے, جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ خون کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. نہیں ٹوٹتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ اکبر, نماز کی حالت میں فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں, امامت کرا رہے ہیں. کون عمر؟ جس عمر کو یہ دشمنان اسلام گالیاں دیتے ہیں نا, اس عمر کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا عمر فی الجنہ, عمر جنتی. میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے. جس راستے سے وہ چلتے تھے تو شیطان بھاگتا تھا. امیر المومنین, وقت کی امیر, امامت کر رہے ہیں صحابہ کرام کی, اور امامت کرتے وقت فجر کی حالت میں, فجر کی نماز میں دشمن ابو لولو فیروز نے جا کر کے قاتلانہ حملہ کیا اور حضرت عمر کے اوپر خنجر مارا. ایک بار, دو بار, تین بار خنجر مارا, بے تحاشا خنجر مارا, خطرناک طریقے سے خنجر مارا. اس قدر شدید زخمی ہوئے کہ آپ بے ہوش ہو کر کے گر پڑے, بے ہوش ہو کر کے گر پڑے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ آگے بڑھے, مصلی پہ آگے بڑھے, امامت آپ نے سنبھال لی, امامت آپ نے سنبھال لی. کسی صحابی نے نماز کو نہیں توڑا, کسی صحابی نے نماز کو
نہیں توڑا. زخمی کی حالت میں عمر رضی اللہ عنہ کو اٹھا کر کے گھر لے جایا گیا. کبھی ہوش آتا ہے کبھی بے ہوش ہو جاتے ہیں, کبھی ہوش آتا ہے کبھی بے ہوش ہو جاتے ہیں. ہوش آتا ہے طلوع آفتاب سے پہلے, فجر کی نماز مکمل نہیں کر پائے تھے. ہوش آتا ہے تو سب سے پہلے لوگوں سے سوال کرتے ہیں, لوگوں میں نے نماز پڑھ لی ہے, فجر کی نماز میں نے ادا کر لی ہے. امیر المومنین, دشمن نے آپ کے اوپر حملہ کیا تھا, آپ شدید زخمی ہو گئے, آپ بے ہوش ہو گئے تھے, نماز آپ نہیں ادا کر پائے, نماز آپ کی مکمل نہیں ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز مکمل کرتے ہیں, فجر کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں. پہلی فکر نماز کا اہتمام کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ, اسلام کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے. یہ صحابہ کرام کا منہج تھا, یہ سلف صالحین کا عمل تھا, یہ صحابہ کرام کا جذبہ تھا, اور یہ صحابہ کرام کا شوق تھا. اس زخمی کی حالت میں پٹی بندھی ہوئی ہے, اور زخمی کی حالت میں ہر نماز کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں. صحیح بخاری کتاب الجمعہ کے حوالے سے حدیث ہے, صحیح بخاری کتاب الجمعہ کے حوالے سے حدیث ہے. امام بخاری نے کتاب الجمعہ کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر جاتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ایک رسی بندھی ہوئی ہے, اس پیلر سے اس پیلر کے درمیان, ایک کھمبے سے دوسرے کھمبے کے درمیان رسی بندھی ہوئی ہے. اللہ کے نبی نے پوچھا ما ھذا الحبل, یہ رسی کیسی ہے, کس کی رسی ہے, یہ کس نے رسی باندھی ہے, یہ کون سی رسی ہے؟ کہا کہ یہ زینب کی رسی ہے, زینب نے باندھی ہے. امہات المومنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ زینب رضی اللہ عنہا نے باندھی. کہا زینب نے باندھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیوں؟ کہا کہ زینب عبادت کرتی ہے تو تھک جاتی ہے, اور جب تھک جاتی ہے تو رسی سے لد جاتی ہے, ٹیک لگا لیتی ہے اور ٹیک لگا کر کے عبادت کرتی ہے. اللہ کے نبی نے رسی کو کھول دیا کہ نہیں, جب تک چستی کی حالت میں تم رہو, جب تک صحت اور تندرستی تمہیں ساتھ دے, طاقت اور قوت ساتھ دے, نماز پڑھو. تھک جاؤ تو نماز میں تم تھک جاؤ تو بیٹھ جاؤ, آرام کر لو. کوئی ضرورت نہیں ہے اتنا مرد ہنس کر کے عبادت کرنا. عبادت کرو جب تک تمہاری صحت اور تندرستی ہے. یہ رسی وغیرہ باندھ کر کے ٹیک لگانا, سہارا لینا اور اس طریقے سے بیٹھنا یہ درست نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول دیا. یہ اس دور کی عورتوں کا حال تھا, یہ اس دور کی اسلام کی مائیں اور جو بہنیں تھیں ان کا حال تھا, اور یہ ان کا جذبہ تھا. اور ایک اور واقعہ ہے اسی طرح کا, امام بخاری نے کتاب التہجد کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک عورت آئی اور آ کر کے بیٹھی ہوئی تھی, باتیں کر رہی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے, پوچھا کہ یہ کون سی عورت ہے؟ اما عائشہ نے کہا کہ یہ بنو اسد سے تعلق رکھتی ہے, اور یہ عورت بڑی نیک ہے, بڑی نیک ہے, رات بھر عبادت کرتی ہے, رات بھر یہ نمازیں پڑھتی ہے. اچھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے کہ رات بھر عبادت کرتی ہے. کتنا شوق تھا, کیا جذبہ تھا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کرنے کا طریقہ بتایا. عبادت کے اندر اعتدال کرنا سیکھو, بیچوں بیچ, نہ بہت زیادہ نہ بہت کم, اعتدال کرو. کہا بہت زیادہ عبادت کرتی ہیں, رات کو سوتی نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ نہیں, تمہیں اتنا عمل کرنا چاہیے جتنی تمہارے اندر طاقت ہو, کیونکہ اللہ رب العالمین ثواب دینے سے نہیں تھکتا ہے. تم عبادت کرتے کرتے تھک جاؤ گے, لیکن اللہ رب العالمین ثواب دیتے دیتے نہیں تھکے گا. ہاں, اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں, صحیح مسلم کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دن اور رات میں 12 سنتیں ادا کرے گا, دن اور رات میں کل جو سنت مؤکدہ ہے وہ 12 رکعت سنت مؤکدہ ہے. نبی نے فرمایا کہ جو ان سنتوں کا اہتمام کرے گا جنت ان کے لیے واجب ہے, وہ جنت کے اندر داخل ہوگا. ان سنتوں کی اہمیت اور فضیلت ہے. آج ہم جھگڑتے ہیں, کوئی ضرورت نہیں ہے سنت پڑھنے کی,
سنت نہیں بھی پڑھیں گے تو چلے گا. یہ محبت ہے نبی سے اور یہ محبت ہے نبی کی سنت سے. ہمیں سنت سے کوئی سروکار نہیں, ہمیں سنت سے کوئی محبت نہیں. صحابہ کرام کو, سلف صالحین کو, نبی کے زمانے میں عورتوں کو کتنا جذبہ تھا, کتنا شوق تھا بھائی. کہتے ہیں کہ جب سے میں نے نبی سے یہ حدیث سنی, میں نے 12 رکعتوں کو کبھی نہیں چھوڑا, کبھی نہیں چھوڑا. اور راوی حدیث کہتے ہیں کہ ام حبیبہ سے جب میں نے سنا تو میں نے بھی کبھی ان سنتوں کو نہیں چھوڑا, میں نے بھی کبھی ان سنتوں کو نہیں چھوڑا. یہ صحابہ کرام کی مثالیں ہیں کہ نبی سے سنتے تھے تو سننے کے بعد اس بات کو پلو میں باندھ لیتے تھے. ایک اور بات, فرض نماز ہمیں اور آپ کو مسجد میں ادا کرنا چاہیے, ہر حال میں ادا کرنا چاہیے. آج بڑی کوتاہی ہوتی ہے, بڑی سستی ہوتی ہے. گھر میں پڑھ لیں گے, دکان میں پڑھ لیں گے, بعد میں پڑھ لیں گے, اپنی مرضی کے مطابق نماز پڑھ لیں گے. نہیں, ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اللہ نے وقت پر فرض کیا ہے, وقت پر پڑھنا ہے, گھر میں نہیں پڑھنا ہے, جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے, مسجد آ کر کے پڑھنا مردوں کے لیے فرض ہے, عین ہے. آپ کو آنا پڑے گا, آنا پڑے گا, نہیں چلے گا. یہ سستی, یہ کاہلی, یہ منافقت کی نشانی ہے. آنا پڑے گا. فرض نماز مسجد میں ادا کرنا پڑے گا, فجر کی نماز ہو تب بھی ادا کرنا پڑے گا. آئیے صحابہ کرام کیسے تھے اور نماز کس طرح ادا کرتے تھے. ایک صحابی ہیں, سنن ابو داؤد اور ابن ماجہ کے حوالے سے حدیث ہے. ابی بن کعب فرماتے ہیں, اس حدیث کو امام مسلم نے بھی نقل کیا ہے صحیح مسلم کے اندر کتاب المساجد میں, اور امام ابو داؤد اور ابن ماجہ کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے. ایک انصاری صحابی کا گھر بڑا دور تھا. راوی حدیث کہتے ہیں اتنا دور تھا کہ اس سے زیادہ دور کسی صحابی کا گھر نہیں تھا. آج کہتے ہیں نا کہ میرا گھر مولوی صاحب بڑی دور ہے, کیسے آئیں گے. آج کے زمانے میں یہ سب معذرت نہیں چلے گا. ٹھنڈا ہے, کیسے نہائیں گے, گھر میں گیزر لگا ہوا ہے, دور ہے تو آپ کے پاس گاڑی بھی ہے, سہولت بھی ہے. آج یہ معذرت نہیں چلے گا. صحابہ کے زمانے میں پریشانی کا عالم, لیکن اس کے باوجود وہ دور سے مسجد آتے تھے. راوی حدیث کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ دور میرا خیال ہے کہ کسی صحابی کا گھر دور نہیں تھا, لیکن پیدل چل کر کے بندہ آتا تھا. صحابہ لوگ نے کہا کہ بھائی ایک گدھا خرید لو, ایک کھچر خرید لو, دھوپ ہے, برسات ہے, پانی ہے, ٹھنڈا ہے, گرمی ہے, آسانی ہوگی, مسجد آنے میں بھی آسانی ہوگی. تو کہا کہ نہیں, میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں اتنا آرام پرست بنوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ اتنے دور سے چل کر کے مسجد آؤں تو میرے قدم قدم پر اللہ رب العالمین ثواب عطا کرے. میں مسجد سے گھر جاؤں تو میرے قدم قدم پر اللہ رب العالمین ثواب کو لکھے اور میرے نیکیوں کو جمع کر دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قد جمع اللہ لک ذلک کلہ, اللہ نے ساری نیکیوں کو تمہارے لیے جمع کر دیا. یہ مسجد آنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے. مسجد کی طرف قدم اٹھتے ہیں تو اللہ نیکیاں بھی عطا کرتا ہے, گناہ بھی مٹاتا ہے, درجات کو بھی بلند کرتا ہے. اللہ رب العالمین کے لیے جب عبادت کے لیے آتا ہے تو کتنی ساری نیکیاں اور کتنی ساری بھلائیاں ان کے لیے ہیں, وہ بیان کرنے کا وقت نہیں ہے, وقت اجازت بھی نہیں دیتا ہے. انشاءاللہ آئندہ جمعہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان تمام کے تمام واقعات سے, سلف صالحین کے اعمال سے ہمیں اور آپ کو عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے, کثرت سے ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم.